یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اذیت پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اذیت دینا اور احسان جتلانا یہ اس شخص کے صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور پچھلے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اس منافق کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا اس کو اذیت دیتا ہے یا اس کو جتلاتا ہے، تو وہ ایسے منافق کے خرچ کرنے کی طرح ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے، ایسے چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر زوردار پانی پڑے، می برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے۔ اب مٹی پڑی تھی، لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا، لیکن جب بارش پڑی تو وہ ساری مٹی اس سے اتر گئی اور بالکل پتھر کا پتھر رہ گیا اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رہی۔ تو جو ریاکاری کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کو اس مثال سے بیان کیا گیا کہ اس کی ذات پتھر کی طرح ہے اور جو عمل کیا وہ مٹی کی طرح نظر آ رہا ہے، اور کل قیامت کا دن موسلادھار بارش کی صورت میں ہے، اور اس سے وہ عمل ختم ہو جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا تو اس کے پلے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جس طرح چٹیل چٹان ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر ریاکاری کے لیے جو عمل کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ بالکل اس کا نامہ اعمال صاف پڑا ہوا ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ گمان کرتا تھا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ نیکیاں تلاش کرے گا تو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے، کسی اور سے داد لینے کے لیے، کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے، تو اس کو شرک کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم قاری اور ایک سخی، تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے۔ شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، 100 لوگوں نے کہہ لیا، میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے، وہ بڑھ گئی۔ دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تکریم دی، میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی، دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاق ہے، تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئی، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا، تجھے سخی کہا گیا، تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا،
لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے ہے اس ریاکار کی مثال جس طرح پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور موسلادھار بارش برسے تو وہ گرد ختم، پتھر کا پتھر۔ اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی، پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر